کو بلہ ملے گا یا نہیں، بس فیصلہ کچھ پل دور۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز سماعت شام 7 بجے تک جاری رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلا علی ظفر اور حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن شاہ نے بھی اپنے دلائل پیش کیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے جواب الجواب دلائل دیے، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں حسین چودھری، ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بلہ اب ملے گا یا نہیں، اس کیس کا آج میراتھن جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھی کافی طویل سماعت ہوئی تھی، اور آج صبح 10 بجے سماعت کا آغاز ہوا تھا اور 7:15 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر بعد مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، لیکن 8:30 بجے عدالتی عملے کی جانب سے بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد یعنی کہ 9:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور اب چونکہ 9:30 ہونے والے ہیں تو کچھ دیر بعد ہی جو ہے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو بلے کا نشان تھا وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا گیا تھا۔ ڈویژن بینچ کی جانب سے آج تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں آبزرویشنز بھی دی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی نہیں ہے۔ اور مخدوم علی خان کی جانب سے آج دلائل میں جواب الجواب دلائل میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو جو اختیار ہے اس کو کالعدم قرار نہیں دیا پشاور ہائی کورٹ نے، تاہم وہ غیر مؤثر جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل دائر کی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کل سے سماعت کا آغاز کیا تھا۔ کل پورا دن سماعت رہی، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کل ہم نے دیکھا کہ حامد خان جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، اسی طرح بیرسٹر گوہر جو ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ خود بھی تھے، اسی طرح جو چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی وہ بھی پیش ہوئے تھے، اور آج بیرسٹر علی ظفر خود پیش ہوئے، کیونکہ کل وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہاں ایک کیس کی سماعت میں موجود تھے، لیکن وہاں سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوئی، تو کل بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ تو چیف جسٹس نے انہیں کہا تھا کہ وہ آج ہر صورت سپریم کورٹ آئیں، جو ہے وہ ہم انہیں سننا چاہیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے آج خاصے طویل دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہوئے ہیں، اور باقاعدہ نامینیشن پیپر جاری کیے گئے ہیں۔ جہاں تک اکبر ایس بابر کا تعلق ہے تو یہ بتایا گیا کہ 2018 میں ان کی رکنیت 2011 میں جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی، تاہم اکبر ایس بابر کی جانب گیا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے بانی جو رہنما ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، نہیں دی گئی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جو ان کے وکیل تھے احمد حسن شاہ، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور کہا گیا کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے جو ان کے رکن تھے، ارکان تھے، ان کے ساتھ جو G8 میں سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا وہاں پر گئے اور جا کے نامینیشن پیپر لیے، لیکن انہیں نامینیشن پیپر نہیں دیے گئے۔ جو چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی، انہوں نے یہاں پر دن کو جب بات کرنا چاہی تو چیف جسٹس نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ دلائل دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کافی گرمی بھی ہوئی آپس میں، اور کافی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تاہم اس دوران حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے وہ روکا اور کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج کی سماعت کے دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور تھے وہ روسٹم پر ہی موجود تھے، تو انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں، حملہ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور کچھ دستاویزات جو ہے وہ لے گئے ہیں، میرے بیٹے کو بھی مارا گیا اور بھانجے کو بھی مارا گیا ہے، لہٰذا میں فوری طور پر نکلوں گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا بیرسٹر گور یہاں سے F7 اپنے گھر گئے، اور کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر جو ہے وہ کچھ لوگ گئے ہیں، 4 گاڑیاں جو ہے وہ آئی ہیں، اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ہراساں کیا گیا ہے، ان کے بیٹے بھانجے اور ان کی اہلیہ پر تشدد کیا
دیا گیا ہے اور کچھ اہم دستاویزات جو ہیں وہ وہاں سے لے کر چلے گئے ہیں. اس پر وہ کافی ان کو کنسرن تھے. وہ یہاں پر جب واپس پہنچے تو کافی وہ پریشان بھی نظر آ رہے تھے. دوبارہ وہ روسٹم پر آئے. چیف جسٹس نے ان سے پوچھا. اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو عامر رحمان ہے ان کو چیف جسٹس نے روسٹم پر طلب کیا اور کہا کہ اس معاملے کا حل نکالے, جس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کو جو ہے وہ بلایا اور ساتھ ساتھ سیکرٹری داخلہ کو بھی کہا. آئی جی اسلام آباد فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچے اور ان کی جانب سے بتایا گیا, وضاحت دی گئی کہ ہمیں پولیس کو جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب بیرسٹر گور کے گھر پر پولیس گئی ہے ریڈ کرنے کے لیے تو انہیں اشتہاریوں کے حوالے سے کوئی خبر تھی, لیکن جب ہمیں پتہ چلا, پولیس کو پتہ چلا کہ وہ بیرسٹر گور کا گھر ہے تو پولیس فوری طور پر واپس آ گئی. کوئی تشدد نہیں ہوا. تاہم اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے آئی جی کو کہا کہ آپ ان کے گھر جائیں اور معاملہ جو ہے حسین احمد چودھری ہمیں اس متعلق تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.